اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المصدر اسم يدل على الحدث فقط. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر خاتمہ بیان ہو رہا ہے. اسم کی باقی برادری جو رہ گئی تھی اس کا تذکرہ چل رہا ہے. چھٹی فصل ہے، مصدر کا بیان ہے. چھٹی فصل تعریف. مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو فقط حدث پر دلالت کرتا ہے، نہ زمانے پر نہ نسبت الفاعل پر. صیغے کے اعتبار سے جی چھٹی فصل ہے مصدر کے بیان میں. تعریف. مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو فقط حدث پر دلالت کرتا ہے، نہ زمانے پر اور نہ نسبت الی الفاعل پر. ضربن کا معنی ہے مارنا. کس زمانے میں کس نے ماریا کوئی پتہ نہیں. پھر تعریف کر. مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فقط حدث پر، نہ زمانے پر اور نہ نسبت الی الفاعل پر. ایشا بس فصل تو تعریف کر کے مصدر ایسا اسم ہوتا ہے، ایسا اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فقط حدث پر، نہ زمانے پر. یعنی اس کے صیغے کے اعتبار سے نہ زمانہ سمجھ آتا ہے نہ نسبت الفاعل سمجھ آتے ہیں. فصل مصدر ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے حدث پر فقط. جی مصدر ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے حدث پر فقط. فصل مصدر ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے حدث پر فقط. حدث کیا ہوتا ہے؟ حدث اور موشی آندہ ساڑھی سناؤ جی. حدث وہ معنی ہوتا ہے جو اپنے غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے. ہاں جی. حدث ایسا معنی ہوتا ہے جو اپنے غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے. حدث ایسا معنی ہوتا ہے جو اپنے غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے. قائم ہونے کے بعد خواہ اس سے صادر ہو یا صادر نہ ہو. قائم ہونے کے بعد خواہ اس سے صادر ہو یا صادر نہ ہو. جیسے ضرب جس کے ساتھ قائم ہے، قائم بھی ہے اور آگے صادر بھی ہے. یا یہ ہے کہ صادر نہ ہو صرف قیام ہی ہو، جیسے طول تے قصر، لمبا ہونا چھوٹا ہونا. یہ جن دے نال قائم ہے صرف اندر نال ہی یہ کسی نو فیض نہیں دے سکتا. بھی کسی نکے دے نال لگے تو لمبا ہو جائے جی، تو کسی لمبے دے نال لگے تو چھوٹا ہو جائے. انج نہیں ہو سکتا جی. فقط یعنی جب دلالت کرتی ہے مصدر حدث پر تو فقط دا معنی پیچھے پڑھیا سی. پس رک جا تو اس سے کہ بنائے تو اس کو دال اور وال لکھیا جے دال علی غیر ہی. غیر سے مراد زمان تے نسبت الفاعل ہے. اگے جی وَيُشْتَقُ مِنْهُ الْأَفْعَالُ كَالضَّرْبِ وَالنَّصْرِ مثلا. اچھا جی فعل کم کی دیندا ہے بے اینو کیڑی ہانڈی چ پانا ہے. مصدر فعل کہہ رہا ہوں مصدر تو مصدر کام یہ دیتا ہے کہ مصدر جو ہوئی جی جائے صدور مصدر سے افعال مشتق ہوتے ہیں. مصدر سے جیسے ضرب سے پورا ٹبر مشتق، نصرن سے پورا ٹبر مشتق. عرب والے ہر مصدر کولوں کنی چیزاں مشتق کر دیں. اے مطلب ہے جی. کیا جی مصدر سے افعال مشتق ہوتے ہیں. مصدر سے افعال مشتق ہوتے ہیں. سمجھی جی. ضرب اور ضرب سے پورا باب اور نصر سے پورا باب. ایشا بس.
اور مشتق ہوتے ہیں اور مشتق ہوتے ہیں مصدر سے افعال جیسے ضرب اور نصر مثلاً نظر مثلا جی اور مشتق ہوتے ہیں مصدر سے افعال جیسے ضرب اور نصر مثلا اور مشتق ہوتے ہیں مصدر سے افعال جیسے ضرب اور نصر مثلا اور تو دیکھا اشیاء ویشتق منو اشتقاق لغت میں بنانا پکڑنا حاصل کرنا ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے، یہ لغوی معنی۔ صرفیوں ناویوں کی اصطلاح میں اشتقاق کس کو کہتے ہیں؟ اشتقاق مناسب ہونا دو لفظوں کا لفظ میں اور معنی میں، دو لفظوں کا مناسب ہونا لفظ میں اور لفظ میں ایک لفظ اور معنی لفظ میں اور معنی میں ایک ہی ہوا ہے جی۔ میں تو میری زیارت ٹل دیتا ہے صبح دا جی کیا کہ جی مناسب ہونا دو لفظوں کا لفظ اور معنی میں ہے شاباش ہے۔ یہ جو مناسبت ہے یہ تین قسم ہے، یہ جو مناسبت ہے یہ تین قسم ہے۔ وہ مناسبت یا مناسبت ہوگی دو لفظوں کے درمیان حروف میں بھی ترتیب میں بھی ہر دونوں میں، جیسے ضاربہ مشتق ہے ضربن سے، ضاربہ مشتق ہے ضرب سے، اس کو اشتقاق صغیر کہتے ہیں، بولیے نا۔ اشتقاق صغیر کہتے ہیں۔ یا مناسبت ہوگی حروف میں فقط ترتیب میں نہیں ہوگی، جیسے جابازہ ماضی کو مشتق مانتے ہیں جذبن سے، اور اس اشتقاق کو اشتقاق کبیر کہتے ہیں۔ یا مناسبت ہوگی فقط مخرج میں، لفظ بھی بدل جائیں گے، جیسا کہ فقط نہ در حروف نہ ترتیب، جیسے نا آقا ماضی کو مشتق مانتے ہیں ناحکن سے، اس کو اشتقاق اکبر کہتے ہیں، اس کو اشتقاق اکبر کہتے ہیں۔ صغیر تے اکبر و این جا مراد اول است کیڑا اے بہار مصدر کو فعل ہوندے مشتق ہوندے جی سمجھی جے بات تے مثلاً کہہ کے نا سوال دا جواب دیتا ہے، سوال اے وے کہ فعل تے نہیں اسماء بھی تا مشتق ہوندے نے جی، تو مثلاً آکھیا ہے بھی مثلاً فعل تے بھی اسماء بھی نال نے جی۔ باقی وہ پڑھیا جے جڑا طریقہ ہے بسریاں دا، مصدر کولوں بلا واسطہ صرف ماضی معلوم کا واحد مذکر غائب کا صیغہ مشتق ہے جی بقایا سارے ماضی سے مضارع، مضارع معلوم سے اسم فاعل، مضارع مجہول سے اسم مفعول، مضارع سے ظرف، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ اے شاباش سے مضارع سے اسم تفضیل وغیرہ کلہم سارے جی، اسم اعلیٰ وغیرہ بھی کل۔ ہاں جی اگے وابنیاتہ من الثلاثی المجرد غیر ثلاثی یہ یار وابنیاتہ من الثلاثی المجرد غیر یا نسبت دی ثلاثی یون دئیے جی تعرف بالسماع ومن غیر بس اچھا کیا کہتے ہیں من غیر ہی ومن غیرہ قیاسیۃ کل کالافعالی والانفعالی والاستفعالی والفعللۃ والتفاعل مثلا۔ بس اچھا جی یہ جو مصدر ہوتی ہے اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں مصدر کی بنائیں ثلاثی مجرد سے غیر محفوظ ہیں، کیا ہیں؟ غیر محفوظ، غیر مضبوط ہیں، ان کا تعلق سما کے ساتھ ہے، لا یقاس علیہ سما من العرب۔ او سر بھائی تو تویز لگے ہو تسی یاد کر وڈا سر ایڈا لمبا کہ کوئی نہیں وہ ساریاں کی سن ثلاثی مجرد وزن جی۔ ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں علامہ فرماتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے جی مصدر ہے نا ثلاثی مجرد کی مصدر، اس کا وزن کوئی خاص نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے، یہ باب اس لیے تو ان کے باب کی نسبت کدھر کرتے ہیں؟ ماضی مضارع کے مجموعے کی طرف کے ثلاثی مجرد کے 6 باب ہوتے ہیں، فعلا یفعلو فعلا یفعلو فعلا یفعلو تے فاعلا یفعلو فاعلا یفعلو تے فاعلا یفعلو، اے ماضی مضارع کی طرف، چونکہ مصدریں جو ہیں وہ پکی نہیں ہیں، کس وزن پر آتی ہیں جی؟
ثلاثی مجرد کا جو غیر ہے 3، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، ان کی مصدریں خاص خاص وزن پر آتی ہیں، ان کی مشہور، باقی قلیل طور پر اور وزن بھی ہیں پڑے ہوئے ہیں، تو مشہور جو ہیں ان کی مصدریں خاص خاص وزنوں پر ہیں. اسی لیے ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید کے پورے باب کی نسبت اس کی مصدر کے وزن کی طرف کی جاتی ہے، پورے باب کی نسبت اس کی مصدر کے وزن کی طرف کی جاتی ہے. مثلا اکرم یکرم، جتنے باب ہیں اس وزن پر سب کو کہتے ہیں باب افعال، حالانکہ مصدر کا وزن افعال ہے. جی. استخرج یستخرج کے وزن پر جتنے ان کو کہتے ہیں باب استفعال، حالانکہ یہ مصدر کا وزن ہے. بات سمجھیے جی. تو ان کی مصدر مختص ہیں. کیا کہ جی ثلاثی مجرد کا غیر یعنی 3، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی پہ جو مصدر ہے، ان کی جو مصدریں ہیں، ان کے جو مصدریں ہیں وہ قیاسی ہیں، وہ قیاسی ہیں. قیاسی کا مطلب ہے خاص وزن ہے، قیاسی کا مطلب ہے خاص وزن ہے. مثلا اکرم یکرم کے وزن پر جو فعل آئے گا اس کی مصدر کا وزن خاص کیا؟ افعال. اور اکتسب یکتسب کے وزن پر جو فعل آئے گا اس کی مصدر کا وزن خاص افتعال. سمجھائیے. تے زاربا یزاربو کے وزن پر جو باب آئے گا اس کے مصدر کا وزن خاص ہے کیا؟ مضاربۃ، مفاعلۃ. سمجھ گئے؟ اسی طرح دحرجا یدحرجو کے وزن پر فعللا یفعللو کے وزن پر جو فعل آئے گا اس کی مصدر کا وزن خاص ہے کیا؟ تفعللا یتفعللو کے وزن پر جو آئے گا اس کی مصدر کا وزن بھی تفعلل. ثلاثی مزید کے کتنے باب ہیں؟ 12 تو 6. تو رباعی مجرد کے کتنے ہو گئے؟ 18 تک. تو ثلاثی رباعی مزید کے کتنے ہو گئے؟ 22. یہ دس ہے. اللہ میں 22 کہنا تو پکا نہیں، 22 آخنا سی جی. تے او دو دوجے نال جوڑ دے، افعال تے افعال کیا ہو گئے؟ تے ملحقات نال جوڑ دو. یاد ہے 40 تو کم ود گیا سی جی. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی. اور ثلاثی ابنیت اور مصدر کی بنائیں، اور بنائیں یعنی وزن، اور مصدر کی بنائیں ثلاثی مجرد سے نہیں مضبوط یعنی محفوظ نہیں ہے، پہچانی جاتی ہیں سما من العرب کے ساتھ. اتلے پاس لکھا ہے من العرب، کوئی گل نہیں، لا یقاس علیہ، اس پر کوئی قیاس نہیں کر سکتے. اور ثلاثی مجرد کے غیر سے کیا سیاہ ہیں؟ اے 5 کے دسے نے، جیسے افعال اور انفعال اور استفعال اور فعللا اور تفاعل. مثلاً آندا مثلاً تا کہ بھی صرف انہیں تو نہیں ہے کہ اور بھی تے گے نا جی جی. اور وزن مصدر کی ثلاثی مجرد سے غیر مضبوط ہیں، پہچانے جاتے ہیں سما من العرب کے ساتھ. اور ثلاثی مجرد کے غیر سے قیاسیہ ہیں، جیسے اور انفعال اور استفعال اور فعللا اور تفاعل. مثلا مطلب کیا ہے کہ جو بھی فعل آئے گا نا افعل یفعلو کے وزن پر اس کے مصدر، جو بھی فعل آئے گا انفعل ینفعلو کے وزن پر، جو بھی فعل آئے گا استفعل یستفعلو کے وزن پر، جو بھی فعل آئے گا فعلل یفعللو کے وزن پر، اور جو بھی فعل آئے گا تفعلل یتفعللو کے وزن پر الی آخرہ. ہاں جی شاباش جی. اور بنائے مصدر کی ثلاثی مجرد سے نہیں مضبوط پہچانی گئی. مضبوط پنجابی والا نہ کہ بھی مطلب ہے بھی کل کو نہیں ٹھوکے تو کل کچیاں کچیاں نے، مطلب بھی ضبط کو نہیں، یہ ضبط کو ہوئی کی ضبط کو مضبوط بنتا ہے. کہندے کو ضبط تو پہلے ضبط کا معنی سمجھنا پھر مضبوط کا معنی سمجھ آئے گا جی. ہاں جی. پہچانی جاتی ہیں عرب
پہچانی جاتی ہیں سما کے ساتھ. پہچانی جاتی ہیں سما کے ساتھ اور اس اور قیاسی ومن غیر اور ہی. اس کے غیر سے کس کے غیر سے؟ سما نہیں یہ ہی تھلے 1 منٹ ہی تھلے 3 نمبر لکھے ہیں پیچھے بھی 3 نمبر لکھے ہیں کتنے تو پھر وہ بنا لو جب تم تھلے اشارہ کرتا کی مطلب ضمیر دا مرجے فلانا انہیں غریباں تھلے فون نمبر لکھے نے اور ثلاثی مجرد کے غیر سے تو ہوگی پھر پہنے کے سما سے جیسے او کیا سیاہ ہیں قیاسیہ ہیں جیسے افعال اور انفعال اور استفعال اور فعلل اور تفاعل مثلا. میں آگے چل میں نے کیا فالمصدر إن لم يكن مفعولا مطلقا يعمل عمل فعله آنی يرفع الفاعل إن كان لازما نحو قيام زيد وینصب مفعولا أيضا إن كان متعديا نحو أعجبني ضرب زيد أمرا. چلو جی مسئلہ جی مصدر اگر مفعول مطلق ہو مصدر اگر مفعول مطلق ہو تو او آخری لائن تے آ رہے ہیں بندہ کی اشر ہوندا ہے سنیا جی مصدر ترکیب میں مفعول مطلق نہیں مصدر ترکیب میں مفعول مطلق نہیں تو پھر مصدر بھی میدان میں پہلوان ہے یا اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. ہاں جی کیا کیا جی اگر مصدر ترکیب میں مفعول مطلق نہیں تو یہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. تم یہ آکھا میں بابا گامیا مصدر اگر دوبارہ آنکھ بھائی مصدر اگر ترکیب میں مفعول مطلق نہیں ہے تو یہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. ہونا مصدر اگر ترکیب میں مفعول مطلق نہیں ہے تو یہ بھی اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. ہاں سمجھی گل تو ہر مصدر جب مصدر ترکیب میں مفعول مطلق نہ ہو تو اب اپنے فعل کا مطلب ہے کہ اگر فعل لازم ہے تو اس کی مصدر بھی لازم ہے اگر فعل متعدی ہے تو اس کی تو فعل لازم کیا کرتا ہے سجے کھبے فعل ہے فعل لازم یہ کرتا ہے کہ وہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور لہذا جو مصدر اس کی ہوگی وہ بھی فاعل کو اور فعل متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے لہذا اس کی جو مصدر ہوگی وہ فاعل کو رفع بھی دے گی اور تو لازمی اور متعدی کا فرق صرف مفعول بہ میں نکلتا ہے. بقایا جو ہے نا مفعول مطلق مفعول فی مفعول معاو مفعول لہو حال تمیز اور نامیر سبھی بھی باری پھیرے دعائے سن ان کو لازمی بھی نصب دیتا ہے متعدی بھی نصب دیتا ہے. صرف مفعول بہ میں آ کر فرق نکلتا ہے کہ مفعول بہ کو بلا واسطہ نصب متعدی دیتا ہے لازمی نہیں دیتا. لازمی تب دے گا جب حرف جار کا واسطہ لائیں گے. سمجھی گل تو پھر کیا کہ مصدر جب ترکیب میں مفعول مطلق نہ ہو تو اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. بزرگوں مسئلے پہ پڑھ دے نام دے بزرگوں نام دے مسئلے جی مطلب یہ ہے کہ جب مصدر ہاں اپنے فعل والا عمل کرتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر فعل لازم ہے تو اگر فعل لازم ہے تو مصدر بھی اس کا لازم ہوگا. تو چونکہ فعل لازم فاعل کو فعل لازم فاعل کو رفع دیتا ہے تو اس کا مصدر بھی فاعل کو رفع دے گا. ہاں جی دے گا یا دے گی جی. اور اگر فعل متعدی ہے تو اس کی مصدر بھی متعدی ہے ہوگی تو جس طرح فعل متعدی فاعل کو رفع مفعول بھی کو نصب دیتا ہے اسی طرح مصدر بھی فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دے گی. باقی 6 کو نصب دیتے ہیں باقی مفعول بے نو کاٹ کے باقی 4 مفعول مطلق فی معو لاؤ 4 تے حال تمیز کنے ہو گئے 6 جی. چلو جی مثالاں دیکھ قیام قام لازمی ہے لہذا قیام بھی آجابنی قیام زید تعجب میں ڈالا مجھے زید کے کھڑے ہونے نے مانا جی کرنا ہے تعجب میں ڈالا مجھے اب زید کو رفع کون دے رہا ہے قیام اور آجابنی ضرب زید امرن تعجب میں ڈالا مجھے زید کے
मारने ने अमर को। तो ज़ैद उनको रफा कौन दे रहा है? दरबन और अमरन को, नसब भी दरबन दे रहा और ज़रबुन को रफा कौन दे रहा है? है। क़ियामुन को रफा कौन दे रहा है? आठ ये उसका फ़ाइल बन रहा है। चलो जी, माना करो जी। पस मसदर बस मसदर अगर ना हो मफूल मुतलक, मुतलक वो तो वेख, इसलिए कि मसदर अगर मफूल मुतलक हो तो उसका हुक्म आगे ओ मतन चारे है जी। समझी बात? चलो जी, ना हो मफूल मुतलक तो अमल करती है, तो अमल करती है अपने फेल वाला अमल बराबर है कि बमाना माजी हो, बमाना हाल हो, बमाना इस्तकबाल हो। आगे फ़ाइल मफूल के अमल के लिए शर्तें आ रही हैं, मसदर के अमल के लिए कोई शर्त नहीं है कि कौन सा माना हो। समझ आइए? मुतलकन अमल करती है। चलो जब तो अब तफसील है कि फेल वाले अमल का क्या मतलब है। मेरी मुराद रफ़ा देती है मसदर फ़ाइल को अगर हो फेल लाजिम, फेल या मसदर लाजिम, जैसे आजाबनी क़ियामुन ज़ैदुन, और नसब देती है मफूल को भी, यानी फ़ाइल को रफ़ात मफूल भी को नसब। अगर हो मसदर मुताद्दी, जैसे आजाबानी ज़रबुन ज़ैदुन अमरन जी। बस मसदर अगर ना हो मफूल मुतलक तो अमल अपने फेल वाला अमल करती है अपने फेल वाला अमल। मेरी मुराद रफ़ा देती है मसदर फ़ाइल को अगर हो मसदर लाज़मी, जैसे आजबनी क़ियामुन ज़ैदुन, और नसब देती है मसदर मफ़ूल को भी अगर हो मसदर मुतअद्दी, जैसे आजबनी ज़रबुन ज़ैदुन अमरन। बस मसदर अगर ना हो मफ़ऊल मुतलक तो अमल करती है अमल अपने फ़ेल का वाला, अपने फ़ेल वाला, यानी मेरी मुराद यानी कोनी आनी के मेरी मुराद रफ़ा देती है मसदर अपने फ़ाइल और फ़ाइल को अगर हो मसदर लाज़मी, जैसे आजबनी क़यामुन ज़ैदुन, और नसब देती है मफ़ऊल को भी अगर हो मुतअद्दी, अगर हो मसदर मुतअद्दी, जैसे आजबनी ज़रबुन ज़ैदुन अमरन। और तो देखो बाबे हो क़याम ख़ानदन, क़याम बरफ़ा व तनवीन बग़ैर इजाफ़त के जायज़ है। क़यामुन ज़ैदुन, समझिए, लिहाजा इस वक़्त में ज़ैद मरफ़ू होगा। और इसी तरह ज़रबुन ज़ैदुन आजबनी ज़रबुन ज़ैदुन अमरन में भी मरफ़ू है, मुनव्वन है, जो कि इजाफ़त को नहीं की थी। अच्छा जी, इन कान मुतअद्दियन दी गल समझा जे, बड़ी ध्यान करे जे। शरह तसील में ये बात मज़कूर है कि लफ्ज़ मुतअद्दी मसदर की ताद्दी दस्या सी के मुश्तक्की का माना देखना हो तो मबदे का माना देखा जाता है। क्या कैसी मबदा कौन? मसदर का की माने के ताद्दी लुगत में बमाना तजावुज़, बमाना, और नावियों की इस्तिलाह में बमाना तजावुज़ करना फ़ेल का अपने फ़ाइल से मफ़ूल बिही की तरफ बग़ैर वास्ता हरफ़े जर के। इनू आंदे जे ताद्दी किन्ना दी इस्तिलाह है? सिर्फ या नावियां दी कि फ़ेल का अपने फ़ाइल से तजावुज़ करना मफ़ूल बिही की तरफ बग़ैर हरफ़े जर के वास्ते के। पस फ़ेल बतजावुज़ खुद अज़ फ़ाइल बजानिब गैर मफ़ूल बिही। मसला समझा जे, फ़ेल अपने फ़ाइल के अलावा तजावुज़ करे मफ़ूल बिही के गैर की तरफ, मसलन मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल फ़ी, ज़रा मफ़ूल फ़ी होता है ना वगैरह, तो इसका नाम मुतअद्दी नहीं होता। जेड़ा फेल बाकी 6 नूं नसब देवे उस नसब की वजह तो मुतअद्दी नहीं होता, सिर्फ मफूल बिही नूं नसब देवे हरफे जार दे वास्ते तो बगैर ये मुतअद्दी होता। समझ गए हो? ओ बल्ला होवे
اسم فاعل اور اسم مفعول اور مصدر باعتبار اپنے فعل کے کیڑے کیڑے یہ اپنے فعل کے اعتبار سے تعدی کی وصف کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں. اگر فعل متعدی ہے تو اسم فاعل بھی. جیسا کہ مصنف نے کہا ہے وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ كَذَا فِي تَكْمِلَ عبد الحکیم. اچھا جی اے وچ لفظ آ گیا ہے کہ ان کان لازمن کی لزوم لغت میں بمانا ملازم ہونا اور صرفیوں ناویوں کی اصطلاح میں لازم بمانا ملازم ہونا فعل کا خاص فاعل کے لیے خاص مفعول بھی کو نہ چاہنا لہذا مصدر اور اسم فاعل کا چونکہ مفعول ہونا کو نہیں لازمی تھا مصدر اور اسم فاعل کا متصف ہونا لزوم کے ساتھ بھی اپنے فعل کے اعتبار سے ہے. طریقہ متعدی کو پہچاننے کا لازمی سے اسہل طریقے کے ساتھ اصل کیڑا سیکھا ہے اچھا طریقے کے ساتھ یہ ہے کہ اگر جملہ فعلیہ کے ترجمے میں وہ فعلیہ جس کی ابتدا ہو فعل ماضی کے ساتھ ماضی معروف کے ساتھ اگر ہندی زبان میں فاعل کے آخر میں لفظ نے بر آید اکثر متعدی ہوتا ہے جیسے ضرب زید بمانا مارا زید نے اے ترجمہ صرف کیتا سمجھانے واسطے ورنہ لازم جیسے کارو ما زید بمانا بزرگ ہوا زید نظر آ رہے اے تو اکثر ہے کیے اور بعض وہ افعال از لازم خواب حرف جر خواب تدیف عین خواب حمزہ متعدی شدہ اند این طریق مسدود است. وہ فعل جو پہلے لازمی ہے اس کو متعدی بنایا گیا ہے وہ جب متعدی بنے گا تو اس کے معنی میں نیش کوئی نہیں آتا کہیں آ جائے تو آ جائے وگرنہ نہیں آتا. سنیں گل یہ انہوں نے جڑے پیدائشی لازمی تے متعدی نے جنہوں بنانا ہے نا اگوں ان دے معنی میں چنے اوے خدروں اذهب ذهب زید گیا زید اذهب زید امرن لے گیا زید امر کو پچھ لے گیا بمانا لے گیا امر زید کو سمجھ آئی پچھ نہیں آیا نہیں آیا. اس فائدے کو یاد کر لے اس حواشی کے فوائد مختصہ سے ہے. ہر بندے دل کرتا ہے نا بھائی گل میں بڑی سونی لکھی دے یار آ میرے آنے والی نسل ہو اے گل اللہ تعالیٰ میں نے سمجھائی جائے میں لکھی جائے میرا خاص فائدہ جنہوں نوٹ کر لو. اے شوق دعانا ہوتا ہے نا کی دعانا ہوتا ہے شوق کن کو زندوں کو کہ جانے والوں کو. چلو ٹھیک ہے آگے چلیں. ولا يجوز تقديم معمول المصدر عليه فلا يقال اعجبني زيد ضرب امرا ولا امرا ضرب زيد. مسئلہ جی مسئلے تو پہلو آندے نے انہوں نے بارگاہ چ عرض کر لو تے ویکھو اے جڑا ہے نا این یضربا کی یہ تیرا اند نا کی اچھی بول کی کریندا ہے فعل اور نصب تو دیندا ہے یار فعل کو کیا کرتا ہے یہ بتاویل مصدر کرتا ہے سمجھے نا این یضربا دی تعویل مصدر کی ہے اور فعل دی مصدر کٹ کے فاعل والی اضافت کرنی تو پہلے ضمیر مرفوع متصل مجرور متصل لونی باجو ضرب ہو کیا تعویل ہے یضربا کی ان تضربا کی تعویل کیا ہے تن یاد ہونا ایمانداری دی گل تے میں تن این یضرب تو شروع کرا کے تے این یضرب نا تک ساریاں تعویلاں کرائیاں مضارع دیاں ماضی دیاں بھی کو سمجھ آ جائے این یضرب ضربہ این یضربا ضربہما این یضربو ضربہم ان تضربا
ضربها ان تضربا ضربهما ان یضربنا ضربهن ان تضربا ضربک ان تضربا ضربکما ان تضربوا ضربکم ان تضربی ضربک ان تضربا ضربکما ان تضربنا ضربکن ان اضربا ضربی ان نضربا ضربنا. ساری ایک دسی سی یار تین بس طرح تعویل کر دی تھی, کمال ہے یار. تو این یضربا جو ہے اس کی تعویل کیا ہے؟ ضربہ مطلب ضرب مصدر کہ کوئی نہیں. شاباش. تو یہ جو ان ہے نا مولوی جی فعل کے اوپر کون؟ ان. اس کو کہتے ہیں ان موصولہ. کیا کہتے ہیں؟ او موصولہ نہیں جڑے موصولے ہوندے نے, یہ دیسی موصولہ ہے. انہوں کی ہے نے تو ماں باپ جو فعل ہے اس کو کہتے ہیں صلہ. تو موصول صلے کا قانون ہے, جڑے موصول صلے ہوندے نے دیسی, ان کا قانون یہ ہے کہ صلہ موصول پر مقدم بولنا. صلہ ایک گل سمجھ آ گئی ہوں, اس گل نو سمجھو. مسئلہ یہ ہے کہ فعل کے معمول کو فعل پر مقدم کر سکتے ہیں اغیاری باس, لیکن مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیا جی مسئلہ مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. پھر مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. پھر مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. لہذا آجابنی ضربن زیدن امرن میں فاعل کو مقدم کر کے پڑھیں آجابنی زیدن ضربن امرن, یہ ٹھیک نہیں ہے. یا آجابنی ضربن زیدن امرن میں مفعول کو مقدم کر دیں آجابنی امرن ضربن زیدن, یہ بھی جائز نہیں ہے. نہ فاعل کو مقدم کرنا جائز ہے اور نہ مفعول. شاباش. کیا کہا جی جیسے اب پتر کو خواب آوے تو دسیا جی یار پلا بچی خواب دسنے دی اجازت ہے. زیدن امرن میں آجابنی زیدن ضربن امرن اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے. اور آجابنی ضربن زیدن امرن میں آجابنی امرن ضربن زیدن پڑھنا یہ بھی جائز نہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. اور نہیں جائز مصدر کے معمول کی تقدیم. وہ لازمی ہے تو نہ معمول صرف فاعل ہے, متعدی تو دو نے کون تو مال ہوں تو پڑھیا یار. اور نہیں جائز مصدر کے معمول کی تقدیم مصدر پر پس نہ کہا جائے آجابنی ضربن اوہو آجابنی زیدن ضربن امرن. اصل یہ کہ نہ کہا جائے آجابنی ضربن زیدن امرن میں آجابنی زیدن ضربن امرن, اور نہ آجابنی امرن ضربن زیدن با تقدیم فاعلی بر مصدر تے دوجے وچ با تقدیم مفعول بر مصدر. شاباش جی شاباش جی. اور نہیں جائز تقدیم مصدر کے معمول کی مصدر پر بس نہ کہا جائے آجابنی زیدن ضربن امرن اور آجابنی امرن ضربن زیدن. شاباش جی. اور نہیں جائز تقدیم مصدر کے معمول کی مصدر پر پس نہ کہا جائے اعجبنی زیدن ضرب امرن اور اعجبنی امرن ضرب زیدن. موشی آدھا کوشش کر دلیل سمجھیے. چلو جی سمجھیے. وہ جڑی تمہید بدھی سے اسے واسطے اس لیے کہ مصدر عمل کے وقت یہ مصدر تقدیراً فعل ہے بحرف مصدری. اے جیڑی مصدر عمل کر رہی ہے نا اے گویا اس وقت مضارع وے جس سے ان آیا پہ جدو مصدر کی کر رہی ہے وہ تو گویا کہ مصدر فعل مضارع وے جس ہوتے وہ تو گویا کہ مصدر فعل مضارع وے جس ہوتے ان آیا پہ جی.
بحرف مصدری، اور حرف مصدری حرف موصول ہے، اور مصدر کا معمول حقیقت میں معمول ہے اس فعل کا جو کہ حرف کا صلہ ہے ان کا، اور صلے کا معمول موصول پر مقدم نہیں ہوتا۔ وہ جو تمہید بل عرض کی تھی انہوں ذہن چ رکھو، جویں نا کہ وہ جڑا جدو فعل مضارع تے ان مصدریہ آیا ہوئے نا ادوں اندے معمول نو مقدم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ فعل صلہ تے ان موصول تے صلے موصول تو صلہ تے صلے دا معمول مقدم نہیں ہو سکتا۔ آگے سمجھے؟ تو اب مصدر جب عمل کرتی گویا اس وقت یہ فعل مضارع ہے جس پر ان آیا ہوگا اس کے حکم میں ہے، اس لیے اس کا معمول اس پر مقدم۔ ہاں ایک گل آکھی نے، ہاں اگر مصدر کا معمول جار مجرور ہو، کون ظرف، تو وہ مقدم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بار بار لفظ آئے گا کہ جار مجرور کو عمل کی تھوڑی سی بو بھی کافی ہوتی ہے، رائے عمل کی، تو یہ بارہ پڑھا جائے کہ بھئی ظرفوں کے لیے وہ کچھ جائز ہوتا ہے جو غیروں کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک بار جملہ پڑھایا سی کہ جو ظرفیں ہیں وہ کل محارم ہوتی ہیں، ظرفیں محارم ہوتی ہیں، یہ جتھے باقی کام نہیں ہو سکتے نہ واسطے اجازت ہوتی ہے۔ جی چلو جی اگر ٹور ترجمہ ہو گئی نا پچھلا۔ وَيَجُوزُ إِضَافَتُهُ إِلَى الْفَاعِلِ نَحْوُ قَرِئْتُ ضَرْبَ زَيْدٍ أَمْرًا مفعول به نحو قرئت ضرب عمرو زید۔ بس مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ مصدر فاعل کو رفع دیتی ہے، مفعول به کو نصب دیتی ہے اگر متعدی ہوگی، یہ تو ہو گیا اس کا اصل استعمال۔ لیکن اگر آپ آسانی کے لیے مصدر کو بنا دے مضاف، معمول کو بنا دے مضاف الیہ، تو اب مصدر سے تنوین حذف ہو جائے گی، تھوڑا سا کم سوکھا ہو جائے گا۔ تو اب لفظاً یہ مضاف الیہ ہوں گے، مانن مصدر ہے، ما بعد اس کا معمول ہے یا فاعل یا مفعول بھی یا ہاں جی کیا کہ جی پھر سن مصدر کا اصل تو استعمال یہی ہے۔ اور ایک پیچھے جتے پڑھے اور جتوں پڑھ کے ہیں نا او وَيَجُوزُ اضافت وہ بین سطور لکھے ما انا اے مالہ منونن اولا، حوالہ فوائد زیایہ شرح جامی دا کہ بے مصدر نو منون پڑھنا تے ما بعد نو رفع دینا تے نصب دینی اولا اے یہ، لیکن اضافت کر کے استعمال بھی جائز ہے۔ کس کا؟ جب اضافت کریں گے تو اگر فاعل کی طرف اضافت کریں گے تو فاعل لفظ مجرور ہو جائے گا، اگر مفعول بہ کی طرف اضافت کریں گے تو مفعول بہ بجائے منصوب کے کیا ہو جائے گا؟ اب ترکیب پڑی شرح میں تعامل میں مصدر کی اضافت فاعل کی طرف لفظاً مجرور مانن فاعل مرفوع، اور اگر مفعول کی طرف اضافت ہے تو لفظاً مجرور اور مانن منصوب مفعول بہ۔ سمجھ آئی؟ ہوں آخ گل کیا کہ جی مصدر کا یہ جو عمل ہے معمول پر عمل کرنا، اصل تو یہی یہی ہے ہے کہ مصدر بھی منون ہو، یعنی اضافت نہ ہو، جس طرح فعل کی اضافت نہیں ہوتی، منون ہو، اور ما بعد فاعل مرفوع اور مفعول بھی منصوب۔ لیکن یہ بھی جائز ہے کہ مصدر کا استعمال اضافت کے ساتھ کریں۔ کس طرح کریں؟ مصدر کا استعمال اضافت کے ساتھ بھی جائز ہے، جائز ہے۔ اب فاعل کی طرف اضافت کریں یہ بھی جائز ہے، اضافت کریں یہ بھی جائز ہے، اور مفعول بہ کی طرف اضافت کریں یہ بھی جائز ہے۔ تو جب فاعل کی طرف اضافت کریں گے تو فاعل لفظاً مجرور مانن فاعل مرفوع، اور اگر مفعول بہ کی طرف اضافت کریں گے تو اضافت کریں گے تو مفعول بھی لفظاً مجرور ہو جائے گا اور مانن مفعول بھی منصوب ہوگا۔ دیکھو درو کرہ تو ضربن زید امرن، ناپسند کیا میں نے زید کا مارنا امر کو، یہ تو اصل ہو گیا۔ کرہ تو ضربن زید امرن، اور اضافت کر دے کرے تو ضرب زید امرن۔ اب اس میں جو زید ہے یہ کیا لفظاً
مانن مرفوع مفعول کی طرف اضافت کرے تو ضرب امرن زیدن اصل تو ہے کرے تو ضربن امرن زیدن اور مفعول کی تقدیم فاعل پر جائز ہے وہ نہیں منع مصدر تو اگاں نہیں لے کے جانے مصدر تو تھلے تھلے بشک جو مرضی کوڈی کھیڈن مصدر تو اگے نہیں لے کے جانا جی تو اب ضربن امرن زیدن مانا وہی ہے کہ میں ناپسند کیا میں نے زید کا مارنا امر کو لیکن مفعول کی طرف اضافت کر دیں کرے تو ضرب امرن زیدن تب امرن لفظوں میں مجرور ہے اور مانن یہ منصوب مفعول بھی ہے ہاں چلو جی اور جائز ہے اضافت مصدر کی فاعل کی طرف کس طرف او بیختے عاشیت باوجود مفعول بھی کا ذکر کس طرح ہوگا منصوب کیا ہوگا منصوب مفعول بھی پھر منصوب ہوگا جی جیسے کرے تو ضرب زیدن امرن یہ ضربہ کیوں منصوب ہے ہنج یا مفعول بھی کی طرف کس کی طرف جیسے کرے تو ضرب امرن زیدن شاباش جی اور جائز ہے اضافت مصدر کی فاعل کی طرف جیسے کرے تو ضرب زید امرن یا مفعول بھی کی طرف جیسے کرے تو ضرب امرن زیدن اور جائز ہے اضافت مصدر کی فاعل کی طرف جیسے کرے تو ضرب زید امرن یا مفعول بھی کی طرف جیسے کرے تو ضرب امرن زید اور بکڑو داشیت الی المفعول یعنی مفعول بھی ہو یا ظرف یا علت لیکن اضافت سوئے فاعل نہیں اضافت سوئے مفعول اکثر ہے باوجہ زیادتی احتیاجی فعل کے اور مشابہ اس کے سوئے فاعل ما ذکر الفاعل مرفوعاً وترکہ اذا قامت القرینۃ علی کون مفعولاً اول نحو کرہت الاخری اور ثانی کی مثال قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يسأم الانسان من دعاء الخیر جی اتفاعل محذوف ہے من دعاء الخیر ہونا قرآن پاک یہ دعا جڑی نا ان دی اضافت ہے کندے ول مصدر ول نا مفعول بھی ول تے دعا خیر خود نہیں دعا منگدی دعا منگنا انسان دا کہ انسان جو ہے وہ دعائے خیر سے تھکتا نہیں ہے انسان اللہ تعالیٰ پہ سانو فرماندے نے بجے انسان ہے ہونا تے میرے کو منگن کو تھکو نہ جی منگی آؤ سبحان اللہ اگے جی شاباش شاباش اچھا جی اگر مصدر ترکیب میں مفعول مطلق ہو اگر مصدر ترکیب میں مفعول مطلق ہو تو اب عمل فعل کرے گا اب چونکہ حضرت صاحب خود موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں دوسروں کی کوئی جرت نہیں ہے جی ہاں جی کیا کیا جی اگر مصدر ترکیب وہ مفعول مطلق دائیں بننے سے پہلے کو فعل ہونا ہے تھا اگر مصدر ترکیب میں مفعول مطلق ہو تو عمل اب عمل فعل کرے مصدر عمل نہیں کرے گا پھر اگر مصدر ترکیب میں مفعول مطلق ہو تو عمل فعل کرے گا مصدر عمل نہیں کرے گا گل سمجھیو بسم اللہ او دے خود رو وہ فعل جو سے پہلے ہے وہ فعل ضرب تو ضربن امرن مارا میں نے مارنا کس کو امر کو اب امرن ضربن کے بھی بعد ہے ضرب تو کے بھی بعد ہے ضربن میں بھی عمل کی صلاحیت ہے لیکن ڈیڈی جان موجود نے کون ضرب تو
اس لیے وضاحت کی تھی کہ امر منصوب ہے ضربتوں کے ساتھ، نہ کہ ضربن کی وجہ سے. کیا کہ جی جیسے جیسے ضربت ضربن امرن، مارا میں نے مارنا امر کو. شاباش. اس میں امر ضربتوں کے بھی بات ہے اور ضربن کے بھی بات ہے. تو یعنی ضربن اس میں عمل کر سکتا ہے، لیکن چونکہ فعل موجود ہے موجود ہے تو اس لیے امر کو نصب جو ہے وہ ضرب تو دے گا، ضربن نہیں دے گا. اور بہرحال اگر ہو مصدر مفعول مطلق پس عمل فعل کے لیے ہے. فعل کے لیے وہ فعل قبلہ جو مصدر سے پہلے ہے، مصدر سے پہلے ہے. جیسے ضربت ضربن امرن، ضربت امر پس امرن منصوب ہے ضربتوں کے ساتھ. کے ساتھ. جی اے ضربتوں پھر تے بے جارا ہے بھی مولی توکیر ایک ہی بنے ہیں. اس مراد کی ہے لفظ لفظ بول کے مراد لفظ یہ سب ہوتا ہے. جی آگ استاد تھی جب تک تیرے کو تھی آپ دسی ہو، جلے میں تیرے کو چلا گیا تو بے فکر ہو جاؤ. ہاں جی شابہ. اور بہرحال اگر ہو مصدر مفعول مطلق پس عمل فعل کے لیے ہے. شاباش شاباش مصدر سے پہلے شاباش. جیسے ضربت ضربن امرن، پس امر منصوب ہے ضربتوں کے ساتھ. اور بہرحال اگر ہو مصدر مفعول مطلق پس عمل فعل کے لیے ہے، وہ فعل جو مصدر سے پہلے ہے، جیسے ضربت ضربن امرن، پس امر منصوب ہے ضربت کے ساتھ. اور تاشیا ویک پھر اگلی گل پڑھیے اگلی فصل توجہ کرو. او ویک ادھرو یہ جو ہے نا مصدر عمل نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ فعل. دری ہنگام اس وقت عمل برائے مصدر نہیں ہوگا، اس لیے کہ معمول کون؟ مثال طور پہ امرن باوجود عامل کبھی کے یعنی فعل کے. جب عامل کبھی ہو تو معمول عامل ضعیف کے ساتھ یعنی مصدر کے ساتھ جڑنے کو شرم کر دائے. سمجھ آئیے؟ اے شاباش سے جی نہ خواہد داشت. لیکن یہ اس وقت ہے کہ مفعول مطلق کیا ہو؟ حقیقی ہو، لیکن مفعول مطلق مجازی ہو تو عمل کرتا ہے. جیسے ضربت ضرب الامیر اللصا، پس عمل خواہد کرد مارا میں نے جیسے مارنا امیر کا چور کو. جیسے ایتھے جڑا ضرب ہے نا ضرب تو وچ عمل کر رہے ہیں. سنی اے شاباش جی. اسی طرح وقت تصغیر و اتصاف و بچیز و اقتران و بحال و تعریف و بلام بنا بر قول اکثر عامل نہ خواہد مگر در ظرف. مصدر کی تصغیر ہو جائے، مصدر متصف ہو جائے، موصوف ہو جائے کسی چیز کے ساتھ، یا و اقتران او بحال حال کے ساتھ جڑ جائے، اس پر الف لام آ جائے. سمجھ آئیے؟ اکثر ناویوں کو قول یہ کہ اب بھی مصدر عمل نہیں کرتی، اب بھی ظرف میں کر لے گی، باقیوں میں عمل ان مسئلہ نے پھیرے دیا جائے گا. چلو شاباش جی. جی فصل اسم الفاعل اسم مشتق من فعل لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الحدوث. توجہ جی، 7ویں فصل شروع ہو گیا خاتمے کی. اسم فاعل کی باس. کس کی؟ اسم فاعل ایسا اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے. کس لیے مشتق ہوتا ہے؟ تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے حدوث کے طریقے پر. جی اسم فاعل ایسا اسم پڑھی ہے، تعریف ہے پڑھی. اسم فاعل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے حدوث کے معنی، حدوث کے طریقے پر. حدوث کے طریقے پر. حدوث کے طریقے پر
उसके तरीके पर پھر آخر اسم فاعل پتر یہ گلا کے 10 باری پہلی باری پھر دعا 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 کے تو سامنے قسم پائی یہ میں تجربہ کر کے طریقے پر اسم فاعل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے حدوث کے طریقے پر او اشیاء ویکھ مشتق کی اس قید سے جامد نکل گئے اس جامد نکل گئے او اتھے بھی تے اگاں بھی جوامد خارج ہو گئے اچھا جی من فعل لید اللہ من ہاں اے فعل سے مشتق ہوتا ہے من مصدر کیوں نہیں آکھیا حالانکہ مصدر سے ہر چیزیں مشتق ہوتی ہیں جی تو اس کا جواب ہے کہ اشارہ کیا ہے یہ جو ماضی کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ مصدر سے مشتق ہے یہ بالواسطہ ہوتا ہے بلا واسطہ صرف ماضی کا پہلا صیغہ مشتق ہے تو یہاں بیان وہ کیا جس سے بلا واسطہ مشتق ہے تو اسم فاعل بلا واسطہ مضارع سے مشتق ہے مضارع ماضی سے مشتق ہے ماضی مصدر سے مشتق ہے تو بالواسطہ اسم فاعل مصدر سے مشتق ہے حقیقتاً کس سے مشتق ہے فعل سے اس لیے فعل کا ہے تو مصدر نہیں کہا فعل کا ہے تو اچھا جی اگے دیکھو کام ابھی ہی نظر آ رہی اعتراض کیا ہے مفعول بہی سے کیونکہ اسم مفعول سے اسم مفعول کی تعریف آگے آ رہی ہے کہ وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس پر فعل واقع ہو اچھا جی یہ بے معنی کی یعنی درا حال ہے کہ وہ اسم ہونے والا ہو بے معنی حدوث کی شاہ ہوندی ہے یہ قول اعتراض ہے صفت مشبہ سے کس سے او گے آ رہے او تو ویکھو نا او اگلے صفحے تے اگے تھلے او من علا من قام به الفعل بمعنى الثبوت آ رہے آگے اوتھو اعتراض کیتا ہے کہ یہ بمعنی حدوث ہے صفت ذرا کے اس لیے کہ حدوث کی شاہ ہوندی ہے ذرا کے مراد حدوث سے تجدد ہے حدث کے وجود کا تجدد ہے وجود کا واسطے ذات کے اور قیام اس حدث کا اس ذات کے ساتھ مقید ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کسی ایک زمانے میں جو مصدر کسی نال قائم ہوئی تینوں کہندے نے ایک اندا قیام حدوث کے طریقے پر قیام ہے اور دیکھ ضرب یعنی ضرب مثلا در زمانہ قائم بذات زید بود اور ایک وقت میں اس سے منفق ہے من بعد بسبیل تجدد پھر قائم ہو گیا بھئی جڑا ضارب ہے نا ان دا مطلب یہ نہیں کہ جڑا ہر وقت مارے بلکہ ماریا پھر ختم ہو گیا ماریا پھر ختم ہو گیا ماریا پھر ختم ہو گیا جی میں عاقل تسی عاقل ہے ہو کہ کوئی نہیں تو ایک ہی ہے حدوث ہے نا کہ ہر وقت جمعے ہو تو کھان لگے ہو تو بس کھاندے ہی پے ہو وقفے نالے بولنا یہ سارے جڑے فعل وقفے نالے سارے کی نے بطریقے حدوث کی متکلم عاقل شارب قاری سمجھائیے تو یہ سارے کی نے بطریقے حدوث بھئی ہے ختم ہویا پھر ختم ہویا پھر ختم انہوں آدھے بطریقے حدوث توجہ کریں 4-5 مسئلے نہیں بڑے ضروری برخلاف صفت مشبہ کہ اس میں قیام فعل کا بذات بمعنی ثبوت ہوتا ہے مثلا زید حسن زید کریم کا معنی کہ زید حسین ہے یعنی ہمیشہ زید کریم ہے یعنی ہمیشہ اے نے بھی سویرے کریم ہے تو 12 بجے چک وڈیندا سویرے سونا ہے تو شامی کالا انج نہیں گا او بیوٹی پارلر والا نہیں اصلی اچھا جی سوال ہے اے طالق جی جنہوں طلاق مل گئی وہ تو ہمیشہ طالق ہے کہ منٹ بعد بدلتی رہتی ہے 5 منٹ بعد پھر بیوی بن پی جی جن کو طلاق ملی پکی ہے ایویں حائز حائزہ نہیں حائزہ حدوث ہے حائز کل پڑھے ہے جی جو بالغ ہے اسی طرح طامس یہ بھی حائز کے معنی میں ہے یہاں تو ثبوت ہے
کہ کوئی نہیں ہے اسم فاعل ہیں؟ جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ ان میں ثبوت وضعی نہیں ہے، ثبوت وضعی نہیں ہے بلکہ بسبب استعمال کے عارض ہوا ہے۔ استعمال ایسا ہوا کہ حائض اس عورت کو کہتے ہیں جو حیض کے قابل ہو، جی جو بالغ ہو چکی ہو، تو وہ اس وقت سے لے کر وہ ایسا ہونے تک وہ جو 40-50 سال اس کی عمر ہے وہ سارے کیا ہے، وہ حائض ہے۔ اسی طرح جس کو طلاق مل گئی ہے تب چونکہ وہ ایسی وصف ہے جو استعمال میں اس کے ساتھ لگ گئی ہے، تو ان میں ثبوت وضعی نہیں ہے، استعمال میں ثبوت ہو گیا۔ کس میں؟ سوال ہے کہ خالق رازق اسم فاعل ہیں، تو حالانکہ ان کا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہمیشہ ثابت ہیں، اللہ ہمیشہ خالق ہے، اللہ ہمیشہ رازق ہے، سمجھ آئیے آپ؟ تو اس کا اور دیگر صفات باری، اس طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات صیغہ صفت ہیں، ایسے اسم فاعل ہیں جی، تو ان میں ثبوت حقیقی، یہاں ثبوت حقیقی نہیں ہے بلکہ باعتبار موصوف کے ہے، باعتبار یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ قدیم ہے اور تغیر اور حدوث واقعی سے منزہ ہے، چونکہ جو فاعل ہے جو موصوف ہے وہ تغیر سے منزہ ہے اور قدیم ہے، لہذا موصوف کی وجہ سے جو صفتیں ہیں وہ بھی قدیم بن گئیں اور حدوث سے پاک ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے آگے جو سمجھ سوالاں دے جواب آگے چل شبہ بسیگا تو ہوں۔ اچھا جی، فصل اسم فاعل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر کہ قائم ہے اس کے ساتھ فعل، اس کے ساتھ حدوث کے معنی کے ساتھ۔ شابہ نکیو شابہ۔ ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر کہ قائم ہے اس کے ساتھ فعل، حدوث کے معنی۔ شابہ و نکیہ شابہ۔ مثل اسم فاعل ایسا اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات کے معنی پر، اس ذات پر یار اس ذات پر کہ قائم ہے اس کے ساتھ فعل، کہ قائم ہے اس کے ساتھ ہون لفظ معنی ہے حدوث کے معنی کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ۔ وسیغہ تو ہوں الثلاثی المجرد علی وزن فاعل کضارب مناصر ومن غیرہ على صيغة المضارع من ذلك الفعل بميم مضموم مكان حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر کا كمدخل ومستخرج۔ بس اچھا جی، اسم فاعل کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل کا تو اسم فاعل یا مشتق ہے ثلاثی مجرد سے یا باقی تینوں سے۔ تینوں کون؟ تو اگر مشتق ہے ثلاثی مجرد سے تو 99% اس کا صیغہ فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور اگر وہ مشتق ہے باقی تینوں سے تو اسم فاعل کا صیغہ اس کے مضارع معلوم کے وزن پر آتا ہے، صرف یہ ہے کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ اور آخر کے ما قبل کو کسرہ، اسم فاعل تیار ہو گیا۔ ہاں جی، کیا جی؟ صیغہ اسم فاعل کا صیغہ کس وزن پر آتا ہے؟ اگر اسم فاعل یا ثلاثی مجرد سے مشتق ہے یا باقی تینوں سے، اگر وہ مشتق ہے اسم فاعل مشتق ہے ثلاثی مجرد سے تو پھر اس کا صیغہ اکثر فاعل کے وزن پر آتا ہے، اکثر فاعل کے وزن پر آتا ہے، اکثر فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ اور اگر وہ اسم فاعل ہے باقی تینوں سے ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید، رباعی مزید فی دے بال ٹھیک لکھتے تیرے ماشاءاللہ، اس کا صیغہ اس کے مضارع معلوم کے وزن پر آتا ہے۔ صرف دو کام کرنے ہیں، شروع میں میم مضمومہ، میم مضمومہ اور آخر میں آخر کے ما قبل کو اگر کسرہ نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو اس کو کسرہ دینا ہے، آخر کے ما قبل میں اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ دینا ہے۔ چلے 50 باری تھی کجدہ کر چکے ہیں، پھر شک پیندے پینے جی۔ یازریبوں سے، ین سوروں سے، یا لاموں سے،
او یضرب سے ضارب ضارب. اچھا جی دوسرے کی مثالیں یدخلو سے یستخرجو سے یتقبلو سے یتقابلو سے یدحرجو سے یتدحرجو سے. اے شاباش ہے. اور بنا اس کی وصیغتہ صیغہ مشہور کثیر الاستعمال اسم مفعول کا کس وزن پر ہے؟ فاعل ان کے وزن پر. ورنہ فعال فعول فعل بھی صیغے اسم فاعل کے آتے ہیں، وہ مبالغے کے صیغے نہیں، مبالغے کے علاوہ. اچھا جی اور صیغہ اسم فاعل کا اور صیغہ اسم فاعل ثلاثی مجرد سے ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پر ہے، فاعل ان کے وزن پر ہے، جیسے ضارب ناصر. ضارب ناصر. اور ثلاثی مجرد کے غیر سے ثلاثی مجرد کے غیر سے خواہ ثلاثی مزید خواہ رباعی مجرد خواہ رباعی مزید نظر آ رہے ہیں. غیر سے مضارع کے صیغے اس چلو جی مضارع کے صیغے پر مضارع کے صیغے اس فعل سے اس فعل سے یعنی اس فعل دا گردان دا جڑا مضارع معلوم ہے، یہ مطلب ہے. کس طرح؟ میم کے ساتھ، میم کے ساتھ ایسی میم جو مضمومہ ہے. لیونی کتھے وے حرف مضارعت کی جگہ حرف مضارعت کی جگہ اور آخر کے ما قبل کے کسرے کے ساتھ، آخر کے ما قبل کے کسرے کے ساتھ. اے شاباش ہے. جیسے مدخل جیسے مدخل مستخرج. مستخرج. جی اور صیغہ اسم فاعل کا ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پر ہے، جیسے ضارب اور ناصر. اور ثلاثی مجرد کے غیر سے مضارع کے صیغے پر ہے اس فعل سے میم کے ساتھ، ایسی میم جو مضموم ہے حرف مضارعت کی جگہ اور آخر کے ما قبل کے کسرہ کے ساتھ، جیسے مدخل اور مستخرج. اور صیغہ اسم فاعل کا ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر ہے، جیسے کہ ضارب اور ناصر. اور اس کے علاوہ مضارع کے صیغہ پر اس کے فعل اس فعل سے کہ میم میم مضمومہ کے ساتھ مضمومہ کے ساتھ حرف مضارعت کی جگہ میں مضارعت کی جگہ میں آخر کے ما قبل کے کسرہ کے اور ساتھ. آخر کے ما قبل کے کسرہ کے ساتھ، جیسے مدخل اور مستخرج. ایک منٹ، یہ جو چار باب تھے نا جن کی ماضی چار حرفی ہے، وہاں سے کوئی جو ہے نا صرف میم لانی پڑتی ہے. ضمہ بھی پہلے موجود ہے، آخر کا ما قبل بھی پہلے مکسور ہے. یکرمو، یصرفو، یضاربو، یدحرجو. سمجھ آ گئی ہے. اور ان کے علاوہ بہت سارے ہیں جن کا آخر کا ما قبل مکسور ہے لیکن شروع میں کسی میں بھی ضمہ نہیں ہے، تو وہاں میم مضموم لائیں گے، آخر کا ما قبل پہلے مکسور ہے. اور یہ جو باب ہیں کیڑے کیڑے جن کے شروع میں تا زیادہ متعرض ہے، ان کا آخر کا ما قبل مفتوح ہے، تو وہاں دونوں کام کرنے پڑیں گے، میم مضمومہ بھی اور آخر کے ما قبل کو کسرہ بھی دینا پڑے گا. سمجھی دیجیے. چلو شاباش.